میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے، سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی تے ٹرنا شروع کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی پر چلا جا سکتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے بسم اللہ پڑھتے اور پانی پر چلنا شروع کر دیتے۔ تو معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ مرزا کے ان دونوں مطالبوں کو پورا کریں گے اور اس بات کو واضح کریں گے کہ صحابہ اکرام پانی پر چلے ہیں، اور الحمدللہ اس بات پر خبر متواتر پیش کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المعجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ مطبوعہ بیروت لبنان ہے، اور اس کتاب میں روایت کا نمبر 14590 ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دو سندوں سے حضرت عروہ اور حضرت ابی ہریرہ سے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب مجاب الدعوہ ہے امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب میں امام ابن ابی دنیا کتاب کا صفحہ نمبر روایت کا نمبر 26 ہے، اور امام ابن ابی دنیا حاتم بن وردان کی سند سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب دلائل النبوہ ہے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں روایت کا نمبر 509 ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی روایت اپنی اس کتاب کے صفحہ 509 پر نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں چوتھا حوالہ دلائل النبوہ ہے امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ مطبوعہ کویت ہے، اور اس میں روایت کا نمبر 434 ہے، اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ ہے، اور یہ مطبوعہ مصر ہے، اور اس کتاب میں روایت کا نمبر 113 ہے، اور امام ہبت اللہ اللالقائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دریب بن نفیر سے، امام لالقائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دریب بن نفیر سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کرامات الاولیاء ہے محدث خلال رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ مطبوعہ بیروت ہے، اور امام خلال رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں 4 سندوں سے حضرت صہب بن منجاب، حضرت زیاد بن حدیر، حضرت ابی ہریرہ اور حضرت انس بن مالک، 4 سندوں سے امام خلال رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت اپنی اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں صفت الصفوہ ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مطبوعہ بیروت لبنان ہے، اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بھی یہی روایت اپنی اس کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، تہذیب الکمال حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 518 ہے۔ حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سند سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور حافظ ابن کثیر آمش عن الشیخ کی سند سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، جو میں آگے چل کے سامعین کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب سیر اعلام النبلاء ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شعبی سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب جامع کرامات الاولیاء ہے، کتاب جامع کرامات الاولیاء امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب میں امام نبہانی نے منجاب بن راشد کے طریق سے اسی روایت کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھے 11 حوالے اور 10 مختلف ترک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے
اسی روایت کے جو میں آگے چل کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ، اب میں ایک اصول حدیث کا قاعدہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، کیونکہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم خبر متواتر پیش کریں گے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 راوی سے کوئی روایت 10 راویوں سے کوئی روایت مروی ہو تو امام سیوطی فرماتے ہیں وہ خبر متواتر ہوتی ہے، اور اس میں محدثین کا اجماع ہے، اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ کسی روایت کو روایت کرنے والے 10 راوی ہیں تو وہ خبر متواتر ہے. تو مرزا صاحب کے کلیپ اکثر آپ نے سنے ہوں گے، وہ تواتر کی رٹ لگاتے ہیں. تو میں مرزا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اتنا ہی آپ کو تواتر پسند ہے تو اس تواتر کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی خبر متواتر ہے. اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کرامات الاولیاء ہے محدث خلال رحمت اللہ علیہ کی. اخبرنا الحسن حدثنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا عبد الصمد بن علی الطسطی حدثنا الحسن بن عباس الرازی حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن قدامة بن حماتہ وهو ابن اخت سہم بن منجاب قال بعث العلاء بن الحضرمی في جيش فانتهوا الى مدینة بینهم وبینها خلیج من البحر فصلى العلاء رکعتين ثم دعا فمشى هو واصحابه على الماء. سامعین ذرا ان لفظوں پر غور کریں، ہوا واصحابہ علی الماء، ہوا واصحابہ علی الماء. مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صحابہ کرام کو تو وہم بھی نہیں تھا کہ وہ پانی پر چل سکتے ہیں، لیکن ہم پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ پانی پر چلے. حضرت علاء حضرمی، آپ کو جب جہاد کے لیے بھیجا گیا، آپ اور آپ کے ساتھی جب چل رہے تھے تو رستے میں سمندر آیا، تو حضرت علاء حضرمی آپ نے 2 رکعتیں ادا کی. ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے پانی پر چلنا شروع کر دیا. ہوا واصحابہ علی الماء یعنی پانی پر آپ نے چلنا شروع کر دیا. تو سامعین دیکھیں صحابہ کرام کی یہ کس قدر فضیلت ہے جو کہ خبر متواتر ہے، اور مرزا یہ چاہتا ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے، اور در حقیقت یہ ایسا کرتا اس لیے ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، اور ہر وہ صحابہ کرام کی فضیلت جو ثابت ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے. تو میں بحمدہ تعالیٰ اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ بندہ پردہ ڈالتا جائے گا، اور ہم اس کے ڈالے گئے ہر پردے کو چاک کرتے رہیں گے. اس بات سے صحابہ کرام کی شان میں فرق نہیں آئے گا، تمہاری جہالت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی جائے گی. تو سامعین یہ تو تھا پہلا مطالبہ مرزا کا جو ہم نے پیش کیا. آئیے اب اس نے جو طنزاً کہا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے بابے بسم اللہ پڑھتے اور پانی پر چلنا شروع کر دیتے تھے، اب اس کے دوسرے مطالبے کی طرف آتے ہیں. سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب الزہد ہے، محدث ابو داود رحمت اللہ علیہ کی، بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور صفحہ نمبر 286 ہے. میں مرزا سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ وہی محدث ابو داود رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی سنن ابی داود تم نے اپنے سامنے رکھی ہوتی ہے. یہ دوگلی پالیسی کیسی ہے؟ اگر ان کی سنن ابی داود تم نے اپنے سامنے رکھی ہے تو ان کی یہ بات بھی مانے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں بستان العارفین ہے. بستان العارفین اس کتاب کا صفحہ نمبر 66 ہے، اور یہ مطبوعہ بیروت لبنان ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ وہی امام نووی ہیں جن کے نام کی گردانیں اکثر تم پڑھا کرتے ہو. اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں الزہد ہے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی، اور یہ دارالحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے، اور اس میں روایت کا نمبر 2261 ہے. امام احمد ابن حنبل وہی ہیں جن کے حوالہ جات اکثر تم نے اپنے ریسرچ پیپروں میں نقل کی ہیں. ایسی دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. اگر ان محدثین کی باقی باتیں مانتے ہو تو اس بات کو بھی مانو، اس روایت کو بھی مانو. اور میں اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ یہ اکثر کہتا ہے کہ یہ ہمارے بابے ہیں، ابو داود، احمد ابن حنبل، امام نووی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں تو در حقیقت یہ بھی ہمارے، لیکن بقول اس کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. تو آج الحمدللہ ہم اس کے بابوں سے اپنے بابوں کی شان بیان کریں گے. تو میں اب سامعین کے سامنے روایت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. حدثنا ابو داود قال اخبرنا عمر بن عثمان قال اخبرنا بقیہ عن محمد بن زیاد عن ابی مسلم الخولانی. یہ ہے سند جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو مرزا کو قیامت تک مہلت ہے، بتاؤ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے، بتاؤ کون سا راوی ضعیف ہے. تو اگر تم کہو گے کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو میری ذمہ داری ہے میں کتب اسماء و رجال سے اس راوی کی توثیق بیان کروں گا. انہ کان اذا غزا ارض الروم فمر بنہر قال
अजीज़ु बिस्मिल्लाह क़ाला व यमुर्रु बैन अयदीहिम। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब गए, हजरत अबू मुस्लिम खुलानी जब गए रूम जिहाद के लिए, रस्ते में एक बहुत बड़ी नहर आ गई। मिर्जा कह रहा था कि अहलो सुन्नत कहते हैं कि इनके बाबों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर कहते हैं कि चलना शुरू कर देते थे हमारे बाबे। तो मैं मिर्जा से कहना चाहूंगा, मिर्जा साहब तुमने तो तंज किया, लेकिन मैं अपने सामीन से ये कहूंगा कि दर हकीकत ये हकीकत है कि वाकया ही हमारे बाबे बिस्मिल्लाह पढ़ते और पानी पर चलना शुरू कर देते। जैसा कि हजरत अबू मुस्लिम खुलानी आपने फरमाया काला अजीजु बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के लफ्ज मौजूद हैं, कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, सबने बिस्मिल्लाह पढ़ी, व यमुर्रु बैन अयदीहिम, और उस नहर पर चलना शुरू कर दिया। तो सामईन देखें, मैंने इसका पहला मुतालबा भी पूरा किया जो इसने सहाबा इकराम के बारे में कहा कि उनको गुमान भी नहीं था कि पानी पर चल सकते हैं। तो मैंने खबरें मुतवातिर पेश की कि सहाबा इकराम पानी पर चले, और इसने दूसरा ये कहा कि इनके बाबे ये कहते हैं कि हमारे बाबे बिस्मिल्लाह पढ़ते और पानी पर चलना शुरू कर देते थे। तो दर हकीकत इसके दिल में सहाबा इकराम का बुग़्ज़ है, और ये शख्स सहाबा इकराम की शान में तनकीस करता है और औलिया अल्लाह की शान में तनकीस करता है। तो मैं अपने सामीन से कहूंगा, ये जितना जोर लगा ले, जितना सहाबा इकराम की शान पर पर्दा डाल ले, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम की शान का जो परचम है वो हमेशा क़यामत तक बुलंद रहेगा। और जब तक ये शख्स सहाबा इकराम की शान में तनकीस करता रहेगा, उनकी शान पर, उनकी फजीलतों पर पर्दा डालता रहेगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और एहसान के साथ इसके हर तान का और इसके हर सवाल का अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में जवाब देंगे, और इसका ये इल्मी तआक्कुब जारी रहेगा।